نام میں آمین۔ اسی خداوند میں عزیز بھائی بہنوں، پچھلے اتوار ہم نے عید پاشکا بنائی اور اس سے پہلے رات کی عبادت گڈ فرائیڈے، پاک جمعرات، اور روزوں کے دوران ہماری کافی چرچ میں شمولیت رہی، اور پھر ہم نے عید پاشکا بڑی دھوم دھام کے ساتھ منائی، عبادت بھی کی، اور پھر اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ بانٹی، کسی کو تحفے تحائف دینا اور کھانا دینا۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو کھانا دیا گیا۔ تو آج ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ایسٹر کے موقع پر اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑی، چاہے وہ چھوٹی سطح پر ہے چاہے بڑی سطح پر۔ آج کا جو اتوار ہے یہ بڑا خاص اور اہم ہے۔ پہلے تو ہم نے پاشکا کی عید منائی، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بڑی خوبصورت بات ہے کہ پاشکا سے 40 دن پہلے ہم نے روزے رکھے، ریاضت کے عمل میں گزرے، اور پاشکا کے بعد یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے بعد اپنے جی اٹھنے کی تصدیق اور مشن دیا۔ تو آج کا جو اتوار ہے یہ رحم کا اتوار کہلاتا ہے۔ کون سا اتوار؟ رحم کا۔ خدا نے ہم پر رحم کیا اور ہم نے اس رحم کو آگے لے کر جانا ہے۔ ہم آج کی سب سے پہلے پاک انجیل پر غور کرتے ہیں، اور پھر جو ہمیں مشن دیا گیا ہے وہ ہم پہلی تلاوت میں اس پر غور کریں گے۔ پاک انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، تو شاگردوں میں ایک خوف ہے۔ آج بھی جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے، کسی پر بلیسفمی کا الزام لگ جاتا ہے، تو انسان کے اندر ایک خوف چلتا، خوف، ڈر ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو انسان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کا خوف شاگردوں میں پایا گیا ہے۔ اگرچہ یسوع مسیح زندہ ہو گئے اور اس بات سے وہ بے خبر ہیں، یسوع کو مصلوب کیا گیا، قبر میں رکھا گیا، پہرے دار، سختی بڑھا دی گئی، اور جو شاگرد ہیں ان کے اندر ایک خوف، اور خوف کیا ہے کہ اب یسوع کے بعد ہماری باری ہے، اور اس خوف میں وہ بند کمرے میں ہے، اور شاگرد اس بات پر بے خبر ہیں کہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا۔ شاگرد بے خبر ہے،
ان کے اندر خوف ہے، اور دوسری طرف یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھ کر شاگردوں کو ایک مشن دینا چاہتے ہیں۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے دو بڑے کام کیے۔ پہلی بات، جو لوگوں کا ایک تصور تھا یا خیال تھا، اس کی تصدیق کی۔ اگر ہم بھی شاگردوں کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس بات کی تصدیق کرتے۔ ہم انسان ہیں، اور جب تک ہم تصدیق نہیں کر لیتے ہمارا شک میں رہتا ہے۔ جب ہم دیکھ لیتے ہیں، پرکھ لیتے ہیں، تو یہ شک جو ہے وہ پھر ایمان میں بدل جاتا ہے۔ اب یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہم بھی ہوتے تو ہم بھی اس بات کی تصدیق کرتے کہ میں زخموں کو دیکھوں گا، اس کے زخموں میں انگلی ڈال کر دیکھوں گا کیا واقعی یہ المسیح ہے۔ یسوع کو مصلوب کیا گیا، کیل ٹھونکے گئے، نیزہ مارا گیا، تو جب تک میں ان کے زخموں میں انگلی نہ ڈالوں گا یقین نہیں کروں۔ تو پہلے دن جب یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے تو بتایا جاتا ہے کمرے بند ہیں، اور بند کمروں میں یسوع کا کمرے کے اندر آنا یہ شاگردوں کا انسان ہوتے ہوئے ایک شک تھا، ڈاؤٹ۔ اور جب یسوع مسیح بند کمرے میں شاگردوں کے پاس آتے ہیں، الفاظ بولتے ہیں، اور الفاظ کیا بولتے ہیں؟ تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ تمہیں کیا؟ شالوم، شالوم، سلامتی۔ اور یہ جو لفظ یروشلم ہے یہ بھی شالوم سے نکلا ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، تو یہ منزل ہے شالوم۔ یہ تلاوت میں 3 بار لفظ استعمال کیا گیا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ بند کمرے میں آواز کا سنائی دینا اور بندے کے وجود کو دیکھنا، پہلے جی اٹھے یسوع کی تصدیق آواز کرتی ہے، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ وہ کلمے سے واقف ہے، یسوع کی گفتگو سے واقف ہے۔ جو لوگ نابینا ہیں وہ آواز سے پہچان لیتے ہیں یہ کون ہے، تو الفاظ سے، جملے سے، لفظوں سے وہ یسوع کو پہچان لیتے۔ تمہیں سلامتی حاصل۔ اس سلامتی کے بعد وہ ایک شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، یہ آواز سنی سنی ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر یسوع مسیح جی اٹھنے کی تصدیق کرتے ہیں کہ میں وہی ہوں جو آپ کے ساتھ رہا، آپ کے ساتھ میں نے کھایا پیا۔ اور جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح نے اپنے زخموں کو دکھایا، یہ میرے زخم دیکھو۔ اور توما رسول جب پہلے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں یقین نہیں کروں گا جب تک میں اسے دیکھنا لوں، ان کے زخموں میں اپنی انگلی ڈال کر دیکھنا۔
خدا جو ہے وہ انسان کی سوچ اور ارادے کو جانتا ہے، موجود نہیں ہے، تومر رسول موجود نہیں ہے، لیکن جب دوبارہ ان کی ملاقات ہوئی تو یسوع نے اس کے شک کو دور کیا، کیونکہ وہ انسان کی سوچ کو، ارادے کو جانتا ہے کہ اس کے ذہن میں کیا ہے۔ اور یسوع مسیح پھر تومر سے مخاطب ہے کہ اپنی انگلی لا، اپنا ہاتھ لا اور اپنی انگلی میرے زخموں میں ڈال کر دیکھ، میں وہی۔ ایک امریکہ کے بشپ ہیں، بشپ رابرٹ بیرن۔ تو جب میں اس اتوار کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے بڑی اچھی بات لگی۔ وہ اس جملے کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اپنے ہاتھوں کو دکھایا، زخموں کو دکھایا۔ جو انسانی سوچ ہے، ہماری سوچ محدود ہے، خدا کی سوچ، خدا کا مشن لامحدود ہے۔ انسان زخموں کو دیکھتا ہے، علامات کو دیکھتا ہے، مگر خدا کا منصوبہ کچھ فرق ہے۔ خدا یسوع مسیح کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ زخم نہیں دکھانا چاہ رہے، زخم۔ وہ کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ زخم ہے جہاں سے میرا خون نکلا، اور یہ خون گناہوں کی معافی، اس خون نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا۔ تو یہ وہ خون ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے زخم کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ زخم ہے جن سے لوگوں کے گناہوں کا فدیہ دیا گیا۔ اس خون نے لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا ہے۔ اس لیے اس سنڈے کو رحم کا اتوار کہا گیا ہے کہ یہ وہ خون ہے جس سے دنیا پر رحم ہوا۔ اب یسوع مسیح شاگردوں کو ایک مشن دیتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے یسوع نے شاگردوں پر پھونکا۔ کیا کیا؟ پھونکنا۔ تو کلام مقدس میں پھونک مارنا اپنی طاقت کو یا پاک روح کو منتقل کرنے کا نام ہے۔ کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں پانی پر پھونکا جاتا ہے، تیل پر پھونکا جاتا ہے، دعا کریں جی اس پر پھونک مارے۔ میں گجرانوالہ میں تھا اور وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے مسلمان، تو میرے پاس تھا، اس کو بولتے ہیں سنیک سٹون۔ سنیک سٹون، اگر کسی کو سانپ سونگ جائے یا سانپ ڈس جائے تو پنجابی میں اسے کہتے ہیں منکا، اگر وہ لگا دیا جائے تو لوگ شفا پاتے تھے۔ بہت سارے لوگوں نے شفا پائی۔ تو جو مسلمان لوگ تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ چرچ میں فادر ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، پھونک مارتے ہیں تو یہ جو زہر ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں کام جو تھا وہ سنیک سٹون کا، منکے کا۔ تو یہ ان کا ایمان تھا۔ پھر بھی وہ کہتے تھے کہ آپ پانی پر دعا کریں اور اس پر پھونک ماریں۔ تو پانی پر پھونک مارنا یہ کیا مطلب ہے کہ اپنی طاقت پاک روح کی منتقلی کا نام ہے۔ چرچ میں ہم دیکھتے ہیں پاک جمعرات کو تیل پر برکت ہوتی ہے، اور اس پاک تیل کے ساتھ جب بشپ صاحب برکت دیتے ہیں تو تیل پر پھونکا جانا، یہ طاقت کو منتقل کرنے کا نام ہے۔
جب ہم ابتدا میں دیکھیں تو خدا نے جب آدم کو بنایا، انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا پھونکا دم پھونکا. تو یہ جو پھونک ہے یہ طاقت کو منتقل کرنے کا نام ہے. خدا نے اپنا روح اس میں منتقل کیا. یسوع مسیح نے ایک شخص جو بول نہیں سکتا تھا، جو سن نہیں سکتا تھا، اس کے کان میں ایک لفظ بولا اور وہ لفظ ہے افتح. تو یہ جو لفظ کی ادائیگی ہے اس میں منہ سے ہوا نکلتی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح خدا نے آدم کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اسی طرح یسوع نے اس شخص کو جو بول نہیں سکتا تھا، جو سن نہیں سکتا تھا، اس کے کان میں پھونکا. اور پھونک مارنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یسوع خدا ہے. یسوع تمام واقعات سے واقف ہے کہ میں نے اس سے پہلے میں خدا کے ساتھ تھا، میں نے انسان کو زندگی دی. اور یہاں پر یسوع مسیح وہ شخص جو سن نہیں سکتا تھا اس کے کان میں پھونک ماری، اس پر پھونکا افتح، اور اسی دم اس کی بند گرہ کھل گئی. اب وہی طاقت، وہی پھونکنے کا عمل یسوع مسیح شاگردوں کو دیتے. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر پھونکا اور اختیار دیا. اور کیا اختیار دیا؟ کہ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے. یہ اختیار اب چرچ جو ہے وہ اپنے کاہنوں کو دیتا ہے، اور اس کے لیے اعتراف کا سیکرمنٹ مقرر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اعتراف کے لیے آتے ہیں اور کاہن ان کے گناہوں کو برکت کے ساتھ معاف کرتا ہے. تو یہ اختیار کی بات ہے. جب کاہن کے ہاتھوں کو برکت دی جاتی ہے، تیل سے برکت دی جاتی ہے، تو یہ پاک روح کی منتقلی کا نام ہے. جب بھی کاہن بنتا ہے اس کے ہاتھوں کو پاک تیل سے برکت دی جاتی، اختیار دیا جاتا، ہاتھوں کو برکت دی جاتی. اور اسی طرح وہ لوگوں کو برکت دیتے ہیں، پاک ماس کی قربانی ادا کرتے ہیں، لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کا وسیلہ بنتے. تو آج وہ طاقت کلیسیا کو دی گئی ہے. یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلی بات جیتنے کی تصدیق کی، اور دوسری بات شاگردوں کو یہ اختیار دیا اور ان پر پھونکا. اب اس عمل کو، یہ تلاوت ہمیں پیغام کیا دیتی ہے؟ اس کا پیغام ہم آج کی پہلی تلاوت میں دیکھتے ہیں کہ شاگرد اکٹھے رہتے تھے اور یسوع نے برکت دی. اور کلام میں لکھا ہے کہ برکت کے بعد سب لوگ اکٹھے رہتے تھے. جب اکٹھے رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے. کبھی کبھی ہم جب لوگوں کو قبول نہیں کرتے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ان کی عادات ہے، جو ان کا رویہ ہے، جو رہن سہن ہے، جو ان کی عادتیں ہیں، ہمیں وہ پسند نہیں. تو ایز اے پرسن، ایز اے انسان ہم نفرت نہیں کرتے. جو ان کی عادتیں ہیں وہ ہمیں جب اچھی نہیں لگتی تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اور یسوع مسیح آج کی
پاک تلاوتوں کی روشنی میں اس رحم کے اتوار پر جو ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کے ساتھ پیش آنا ہے. جو عادتیں ہمیں پسند نہیں ہیں اس کو ہم نے ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے. بری عادات کو جب ہم چھوڑ دیں گے، اس پر غور نہیں کریں گے. کبھی کبھی ہم بندے میں چاہے 95% اچھائی ہو، 5% اس میں کوئی کمی ہو تو ہم کمی کی طرف جاتے ہیں، غلطی کو زیادہ اچھالتے ہیں. تو اکٹھے اس وقت رہا جاتا ہے جب ہم چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. تو یہ ہے آج کا مشن کہ ہم نے ایک دوسرے کی غلطی کو نظر انداز کرنا ہے، پھر جا کر ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں. گھروں میں بھی جب ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم لڑائی کے بہانے تلاش کرتے ہیں. دل کرے بچوں کی لڑائی سے بڑوں کی لڑائی شروع ہو جائے چھوٹی چھوٹی باتوں. تو بات کچھ اور ہے، لیکن جو میرے لیے مسئلہ بن گیا ہے وہ یہ ہے ناپسندیدگی کا. تو آج کی تلاوت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا ہے. یہ 5 انگلیاں ہیں، سب برابر نہیں ہیں، لیکن یہ میرے ہاتھ کا حصہ ہے. اسی طرح جو خاندان کے ممبر ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، پیار کرنے والے بھی ہیں، لڑائی والے بھی ہیں، لیکن ہم نے ایک دوسرے کے وجود کو قبول کرنا ہے. تو یہ جی اٹھنے کے بعد پہلا مشن ہمیں دیا گیا. دوسرا مشن جو ہم نے پہلی تلاوت میں سنا ہے وہ ہے شراکتی عمل. شراکتی عمل کلام میں ہم نے پڑھا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا ہے وہ یسوع کے اس مشن سے متاثر ہے، خوش بھی ہیں. اور شاگردوں نے کیا کیا، ایمانداروں نے کیا کیا؟ جو ان کے پاس تھا انہوں نے یہ جانا کہ یہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے، اور انہوں نے اپنی جائیداد زمینیں بیچ کر شاگردوں کے قدموں پر لائے اور اس سے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے گئے. تو یہ عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ شراکتی عمل. یہ شراکتی عمل ہم سب میں پایا جاتا ہے. کلیسیا بھی ہمیں شراکتی عمل سے گزارتی ہے. ہمارے انارکلی پیرش میں اور خصوصی طور پر نجات پورہ میں ہم اس بائبل کے اس عمل کو بہت اپناتے ہیں. جب بھی چرچ میں کوئی اعلان کیا جاتا ہے بڑے دن سے پہلے یا ایسٹر سے پہلے تحفے تحائف دینا اپنے بچوں کو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا، تو یہ ہم سب کرتے ہیں. شراکتی عمل کو ہم دیکھتے ہیں پاک جمعرات کو، نہ صرف پاک جمعرات کو بلکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے. شراکتی عمل، اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑنا. جب بھی ہم اس قربانی میں شامل ہوتے ہیں، یہ پاک ماس کی قربانی ہمیں یہ بار بار یاد دلاتی ہے میں اپنی روٹی دوسرے کے لیے توڑوں. یہ دینے کا عمل ہے، زندگی دینے کا عمل. یسوع نے اپنی موت سے دوسرے کو زندگی دی، اور جب ہم اپنی روٹی دوسرے کو دیتے ہیں تو اپنے آپ کو موت کے عمل سے گزارنا اور دوسرے کو زندگی دینا. اور یہ ہم کرتے ہیں. یہ ہمارے نجات پورہ میں ایسٹر کے موقع پر لوگوں کو کھانا دینا، اور میں نے دیکھا کہ وسیم بھائی ادھر تقسیم کر رہے تھے، پوری ٹیم شراکتی عمل. تو یہ ہے عمل جو ہم کلام سے سیکھتے ہیں. تو خدا ہمیں قوت
قوت دیتا ہے، خدا طاقت دیتا ہے، خدا وسیلے بناتا ہے. جب ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، سوچ بنا لیتے ہیں، تو پھر خدا ہماری سوچ کو برکت دیتا ہے، پھر خدا ہمارے اندر کام کرتا ہے. تو آج کی تلاوت جو ہے، پہلی تلاوت ہمیں 2 مشن دیتی ہے. ہم نے اکٹھے رہنا ہے اور شراکتی عمل کو فروغ دینا ہے. خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مسیح خداوند کے وسیلے سے.